اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملی خدمات پر پروگرامز پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کہ آپ نے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ہندو مسلم اتحاد کے لیے اور قیام پاکستان کے لیے سخت محنت کی، اور نیز یہ کہ آپ کی مسلسل درد بری دعاؤں، انتھک محنت اور جماعت احمدیہ مسلمہ کی قربانیوں سے پاکستان مارد وجود میں آیا۔ اس سے قبل اس مضمون پر 5 پروگرامز پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہ سلسلہ کا 6واں پروگرام ہے۔ گزشتہ پروگرامز میں بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست داعی تھے۔ اس کی کئی ایک وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں۔ مثلا اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ گورنمنٹ برطانیہ کے وزیر ہند نے 20 اگست 1917 کو اعلان کیا کہ حکومت کا منشا یہ ہے کہ جیسے جیسے ہندوستان کے لوگ حکومت کے انتظامی امور کو سنبھالنے کے اہل ہوتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے تدریجاً ان کو حکومتی امور میں شامل کیا جاتا رہے گا، اور پھر ایک عرصہ کے آزمائشی تجربہ کے بعد ہندوستان کی حکومت ہندوستان کے باسیوں کے سپرد کر دی جائے گی۔ اس اعلان کے تناظر میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید خواہش تھی کہ ہندوستان میں امن و سکون کا ماحول پیدا کیا جائے، تاکہ ہندوستانیوں کی بالخصوص مسلمانوں کی اس رنگ میں تعلیم و تربیت ہو جائے کہ وہ حکومتی امور کو سر انجام دینے کے قابل ہو جائیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید خواہش یہ بھی تھی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی حقوق میں توازن قائم کیا جائے، کیونکہ ہندو اکثریت میں تھے اور مسلمان اقلیت میں تھے۔ ہندو سرمایہ دار بھی تھے اور چالاک بھی تھے، اور مسلمان ہندوؤں کے بالمقابل ہر لحاظ سے کمزور تھے۔ ان حالات کے تناظر میں آپ یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ انگریز کے بعد مسلمان ہندوؤں کے غلام بن کر رہ جائیں۔ ان حالات کے تناظر میں ہی آپ نے دسمبر 1926 میں وائسرائے ہند کے نام ایک طویل مکتوب لکھا، جس میں ملک کے سیاسی حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے ہندو مسلم کشیدگی اور منافرت کے ازالہ کے بارے میں نہایت اہم تجاویز لکھی۔ آپ کا یہ خط اخبارات میں بھی چھپا۔ آپ نے صرف اس خط کے لکھنے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ آپ اپنے خطبات و تقاریر میں ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے تھے۔ آپ مسلمان اور ہندو لیڈروں سے بھی اس مضمون پر بات کرتے رہتے تھے۔ آپ نے اس مضمون پر اپنی جماعت کے عہدیداران کو خاص ہدایات دے رکھی تھیں، اور آپ کے تربیت یافتہ عہدیداران ایک ہراول دستہ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کوششوں کے باوجود ہندوستان میں وقتاً فوقتاً ہندو مسلم فسادات پھوٹتے رہتے تھے۔ آپ نے اپنی ان کوششوں کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ہندوستان کے مشہور مسلم و غیر مسلم لیڈروں سے بطور خاص گفتگو کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس مقصد کے لیے آپ 13 اگست 1927 کو شملہ تشریف لے گئے، اور قریباً 1.5 ماہ تک ہندو مسلم اتحاد کے لیے سخت محنت کرتے رہے۔ آپ اپنی ہندو مسلم اتحاد کی کوششوں میں مصروف تھے کہ 29 اگست 1927 کو وائسرائے ہند نے کونسل آف اسٹیٹ اور قانون ساز اسمبلی کے ممبروں میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 1 سال گزرا ہے کہ بعد مقتدر اصحاب نے مجھ کو توجہ دلائی تھی کہ ایک ایسی کانفرنس منعقد کی جائے جو امن کے قائم کرنے میں مدد دے۔ میں نے اس وقت کوئی کارروائی کرنا مناسب خیال نہ کیا، لیکن اس عرصہ میں بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں جن سے میں مجبور ہو گیا ہوں کہ اپنے سابقہ فیصلہ پر نظر ثانی کروں۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ ان دنوں شملہ میں مسلمان اور ہندو لیڈروں سے ہندو مسلم اتحاد پر گفتگو کر رہے تھے۔ وائسرائے ہند کی اس تقریر کے دوسرے روز بعد شملہ میں ہندو مسلم اتحاد کی کانفرنس شروع ہو گئی۔
ہندو مسلم اتحاد کانفرنس کا پہلا مشترکہ اجلاس کونسل چیمبر میں ہوا۔ اس اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، سر عبدالقیوم صاحب، سر عمر حیات خان صاحب ٹوانا، سر ذوالفقار علی خان صاحب، مولانا شوکت علی صاحب، محمد علی جوہر صاحب، مولوی ظفر علی خان صاحب اور دیگر 4 ممتاز ہندو لیڈروں نے ہندو مسلم اتحاد کے مضمون پر تقاریر کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر میں ہندو مسلم اتحاد کے صحیح طریق پر روشنی ڈالی اور مسلمانوں کے اقتصادی حقوق کی حفاظت پر زور دیا۔ ہندو مسلم اتحاد کانفرنس کا دوسرا اجلاس 7 ستمبر 1927 کو ہوا۔ اس اجلاس میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندو مسلم اتحاد سے متعلق 20 اہم تجاویز بیان فرمائیں۔ خاکسار اس وقت ان 20 اہم تجاویز میں سے بطور مثال کے 4 تجاویز کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ کی بیان فرمودہ ایک تجویز یہ تھی کہ ہر جماعت کو اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کرنے اور دوسروں کو اپنے مذہب میں داخل کرنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے۔ ایک دوسری تجویز یہ تھی کہ کسی کے مذہب پر کسی ایسے عقیدہ یا دستور کی وجہ سے جسے وہ اپنے مذہب کا جزو نہ سمجھتی ہو کوئی اعتراض نہ کیا جائے۔ ایک تیسری تجویز یہ تھی کہ مخلوط انتخاب کا طریقہ اصولاً صحیح ہے، مگر ہندوستان کی موجودہ حالت کے مطابق نہیں، اور ہمارے خیال میں یہ مسلم مفاد کے لیے خطرناک ہے۔ بہرحال جماعت احمدیہ اور پنجاب کے مسلمان اور بعض دوسرے صوبوں کے مسلمان بھی فی الحال مخلوط انتخاب کے طریقہ کو منظور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ جداگانہ انتخاب کا حق مسلمانوں کے لیے جاری رہنا چاہیے اور دوسری جماعتوں کے لیے بھی جو اسے پسند کریں۔ اور ایک چوتھی تجویز یہ تھی کہ ہر صوبہ میں ایک بورڈ بنایا جائے جس کی شاخیں تمام اضلاع میں ہوں، اور جب کوئی فرقہ وارانہ مخاصمت پیدا ہو تو لوکل بورڈ کے ممبروں کو فوراً جائے وقوع پر پہنچ کر تفتیش کرنا چاہیے، اور جس قوم کی طرف سے ابتدا ثابت ہو اس کے لیڈر کو مناسب سزا اور مظلوم پارٹی کو ہر ممکن طریق سے مدد دینی چاہیے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ کے شملہ میں قیام کے دوران ہندو مسلم اتحاد کا تیسرا اور چوتھا اجلاس بھی ہوا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی کوشش کے باوجود ہندو مسلم اتحاد کانفرنس میں شامل ہونے والے لیڈروں میں کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا۔ اس وقت کے حالات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندو بذریعہ اخبارات اپنے لیڈروں پر کسی بھی معاہدہ نہ کرنے پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ 11 ستمبر کو شملہ میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نواب سر ذوالفقار علی خان کی صدارت میں ایک بصیرت افروز لیکچر ہوا۔ اس اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ تاریخ احمدیہ جلد 4 کے صفحہ 619 کے مطابق تلاوت قرآن مجید کے بعد اجلاس کے صدر سر ذوالفقار علی خان صاحب نے آپ کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا، حضرات، ہمارے معزز محترم مرزا صاحب کی ہستی اس بات کی محتاج نہیں کہ آپ سے انٹروڈیوس کراؤں۔ آپ کو زمانہ جانتا ہے، آپ کی ذات سے جو فیض پہنچ رہا ہے اور مسلمانوں کی اصلاح حالت کے لیے جو سعی آپ کر رہے ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ اس لیے میں کسی لمبی تقریر کی حاجت نہیں سمجھتا، بلکہ حضرت سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنے ارشادات سے مستفید فرمائیں۔ اور اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 گھنٹہ تک خطاب کیا۔ آپ نے مسلمانوں کو ان کی انفرادی اور قومی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے انہیں حقیقی مسلمان بننے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے اپنے لیکچر میں حاضرین کو اپنے اندر استقلال، خدمت خلق، صفائی، پابندی وقت، جفاکشی، رواداری اور قومی آزادی اور تبلیغی روح پیدا کرنے کی نصیحت فرمائی۔
اور آپ نے ایک بار پھر بطور خاص یہ قومی نعرہ بلند کیا کہ قومی ترقی چاہتے ہو تو مشترکہ اسلامی امور میں ایک ہو جاؤ، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو فرقہ اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے اور قرآن مجید کی حریت کو منسوخ قرار نہیں دیتا، اس سے اتحاد کر لو تاکہ مسلمانوں میں قومی اتحاد کی روح پیدا ہو۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس وقت تک قائد اعظم کانگریس کے ممبر اور مسٹر محمد علی جناح کہلاتے تھے اور مخلوط انتخاب کی مضبوط رائے پر قائم تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ مخلوط انتخاب بہتر طریقہ انتخاب تو ہے، مگر اس وقت نہیں، کیونکہ مسلمان ہر درجہ کمزور ہیں اور مخلوط انتخاب میں ہندو چالوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ آپ کے شملہ میں قیام کا آخری اجلاس آپ کی زیر صدارت ہوا۔ اس اجلاس میں شاملین مسلمان لیڈروں نے جداگانہ اور مخلوط انتخاب کے موضوع پر مخالف و موافق دونوں طرح کی تقریریں کیں، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے بعد اکثر مسلمان زعماء بالخصوص قائد اعظم محمد علی جناح بھی آپ کی رائے جداگانہ انتخاب کے قائل ہو گئے۔ آپ کے قیام شملہ کے دوران آپ کو مسلمان زعماء اور مسلمانوں کے مسائل کو مزید سمجھنے کا موقع ملا، اور اسی طرح مسلمان زعماء کو بھی آپ کی شخصیت و کردار کو اور جماعت احمدیہ کی علم و عمل کی روح کو مزید جاننے کا موقع ملا۔ تاریخ احمدیت جلد چہارم کے صفحہ 620 پر ہے کہ مسز نیڈو جو مشہور عورت لیڈر تھی، انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ میں ایک موقع پر مسٹر محمد علی جناح سے ملی تو انہوں نے کہا کہ احمدی جماعت میں کام کرنے کی عجیب روح ہے، اسمبلی کے ممبروں کو اتنی فکر نہیں جتنی ان لوگوں کو ہے، ان کے آدمی نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن، ہر وقت ہمارے پاس پہنچ جاتے اور اپنا مشورہ پیش کرتے ہیں۔ اور مولانا محمد علی صاحب جوہر نے آپ کی خدمت اسلام کے لیے مصروفیت اور درد دیکھ کر اپنے اخبار ہمدرد دہلی کی 26 ستمبر 1927 کی اشاعت میں لکھا کہ ناز شکر گزاری ہوگی کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور ان کی اس منظم جماعت کا ذکر ان سطور میں نہ کریں جنہوں نے اپنی تمام تر توجہات بلا اختلاف عقیدہ تمام مسلمانوں کی بہبودی کے لیے وقف کر دی ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور آدرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔